اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ کی تفسیر اعلیٰ حضرت کی رسالہ برکات الامداد لأہل الاستمداد سے جاری ہے۔ ضمنی طور پر احادیث کے بعد کچھ فوائد پر یہاں مختصر گفتگو کی جائے گی جو اعلیٰ حضرت نے اپنے رسالہ کے آخر میں نقل کیے۔ اس میں جو پچھلی گفتگو میں یہ عرض کیا گیا تھا کہ اعلیٰ حضرت نے ایک اپنا جو دیگر مشائخ کے شیخ عبدالحق محدث دہلوی کے حوالے سے دیگر مشائخ کے تجربات بیان کیے، وہاں اپنا بھی ایک تجربہ بیان کیا حضور غوث اعظم قدس سرہ کی بارگاہ میں استعانت و استمداد کے حوالے سے۔ تو ارشاد فرماتے ہیں کہ ان ہزار در ہزار ارشادات بے شمار سے امتحاناً صرف ایک کلام پاک کے فرزند دلبند صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کروں جو بتصریح اعظم اولیاء سید الاولیاء، یہ چونکہ غوث پاک کا ہے تو اب پچھلی گفتگو میں نے عرض کیا تھا کہ آپ القاب دیکھیے گا کہ اعلیٰ حضرت نے حضور غوث پاک کے ساتھ القاب کیسے لگائے ہیں۔ ان القاب سے دو باتیں ثابت ہوتی ہیں، ایک اعلیٰ حضرت کی حضور غوث اعظم قدس سرہ سے غایت درجہ عقیدت و ارادت و محبت، اور دوسری حضور غوث اعظم قدس سرہ کی رفعت مقام۔ تو فرماتے ہیں کہ اعظم اولیاء سید الاولیاء و امام الاصفیاء و قطب الاقطاب و تاج الافراد و مرجع الابدال و مقرع الافراد، اور باعتراف اکابر علماء امام شریعت و سردار امت، یہ جو علماء اکابر علماء آگے جو القاب ہیں یہ سارے باعتراف اکابر علماء یعنی خود بڑے بڑے علماء نے آپ کے امام شریعت اور سردار امت ہونے کا اعتراف کیا۔ امام شریعت و سردار امت و محیی دین و ملت، یہ محیی اگر باب افعال کے مطابق ہو تو محیی، اور باب تفعیل کے مطابق ہو تو پھر محیی، لیکن عموماً باب افعال کے مطابق ہوتا ہے محیی دین و ملت و نظام طریقت و بحر حقیقت و عین ہدایت و دریائے کرامت ہے۔ وہ کون؟ اب یہ جو القاب جس ہستی کے مذکور ہوئے وہ کون؟ ہاں، وہ سید الاسیاد یعنی سادات کے سردار، واہب المراد مرادیں عطا کرنے والے، سیدنا و مولانا و ملاذنا و ماوانا و غوثنا و غیثنا حضرت قطب عالم و غوث اعظم سید ابو محمد عبد القادر حسنی حسینی جیلانی صلی اللہ تعالی علی جدہ الاکرم و علیہ و علی آلہ و بارکہ وسلم۔ اور وہ کلام پاک نہ ایسا کہ کسی ایسے ویسے رسالے یا زبانوں پر مشہور ہو، یعنی حضور غوث سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کلام حضور غوث پاک کا، اور یہ نقل بھی کسی ایسے ویسے نے نہیں کیا بلکہ اکابر و اجلہ ائمہ کرام و علماء اعظام مثل امام اجل عارف باللہ سید القراء سقا ثبت حجت فقیہ محدث راویہ الحضرت العلیہ القادریہ سیدنا امام ابو الحسن نور الدین علی بن جریر شتنوفی لحمی شتنوفی، پھر امام اکرم شیخ الفقہاء فرد العرفاء عالم ربانی حامل لوائے حکمت یمانی سیدنا امام عبداللہ بن اسد یافعی شافعی مکی،
دو ہستیاں ہوں گی. پھر فاضل اجل، فقیہ اکمل، محدث اجمل، شیخ الحرم المحترم مولانا علی قاری حنفی ہروی مکی، و بقیت السلف جلیل الشرف صاحب کرامات عالی و برکات معالی مولانا محمد ابو المعالی مسلمی معالی. پھر شیخ و شیوخ علماء ہند، محقق فقی عارف نبی مولانا شیخ عبدالحق محدث دہلوی وغیرہم، کبرائے ملت و عظمائے امت قدس اللہ تعالی باسرارہم و افاد علینا من برکاتہم و انوارہم، نے اپنی تصانیف جلیلہ جمیلہ معتمدہ مستندہ مثل بہجت الاسرار شریف و خلاصۃ المفاخر و نزہۃ الخاطر الفاتر و تحفہ قادریہ و اخبار الاخیار و زبدۃ الآثار. یہ آخری جو دو کتابیں اخبار الاخیار اور زبدۃ الآثار، یہ دونوں شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی وغیرہ میں ذکر و روایت فرمایا کہ حضور پرنور جگربارہ شافع یوم النشور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یعنی حضور غوث اعظم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہاں حضرت نے عربی عبارت بھی لکھی اور ساتھ ترجمہ بھی لکھا. من استغاث بی فی قربتن، جو کسی مصیبت میں مجھ سے فریاد کرے، کشفت عنہ ہو تو وہ مصیبت اس سے دور ہو. ونادانی باسمی فی شدۃ فرجت عنہ ہو، اور جو کسی سختی میں میرا نام لے کر ندا کرے تو وہ سختی دفع ہو. ومن توسل بی الی اللہ فی حاجۃ قضیت حاجتہ، اور جو اللہ عز و جل کی طرف کسی حاجت میں مجھے وسیلہ کرے وہ حاجت پوری ہو. ومن صلی رکعتین یقرأ فی کل رکعۃ بعد الفاتحۃ سورۃ الاخلاص 11 مرۃ، کہ جو 2 رکعت نماز پڑھے اور ہر رکعت میں بعد فاتحہ 11 بار سورہ اخلاص پڑھے. ثم یصلی ویسلم علی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بعد السلام من التشہد 11 مرۃ، پھر سلام پھیر کر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر 11 بار درود السلام بھیجے. اور آگے فرمایا وَيَذْكُرُهُ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرے. ثم یخطو الی جہت العراق 11 خطوۃ، پھر بغداد شریف کی طرف 11 قدم چلے. ویذکر اسمی، اور میرا نام لے. ویذکر حاجتہ، اور اپنی حاجت ذکر کرے. فإنہا تقضی بإذن اللہ تعالی، تو بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے وہ پوری ہوگی. تو یہ استعانت خود غوث پاک قدس روح بتا رہے ہیں کہ اس طرح میرے ساتھ استعانت کرو 2 رکعت نماز نفل پڑھ کے، تو تمہاری جو بھی حاجت ہوگی وہ پوری ہوگی. اب اس پر اعلیٰ حضرت نے عربی میں آگے جو عبارت لکھی وہ میں پڑھتا ہوں. اعلیٰ حضرت خود اپنی عبارت یعنی خود فرماتے ہیں اس کے بعد، یقول العبد، بندہ کہتا ہے، یعنی اعلیٰ حضرت العبد سے مراد امام احمد رضا، یا سیدی و یا مولائی رضی اللہ تعالی عنک وعن کل من کان لک و منک، کہ اے میرے سردار، اے میرے آقا، آپ نے سچ فرمایا، صدقت، آپ نے سچ فرمایا. رضی اللہ تعالی عنک وعن کل من کان لک و منک، اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو اور ہر اس شخص سے جو آپ کے لیے ہو اور آپ سے ہو. الحمدللہ الذی جعلک وارث ابیک المرسل رحمتا و مولا النعمہ، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے کہ جس نے آپ کو اپنے باپ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وارث بنایا. و مولا النعمہ، اور آقائے نعمت یعنی جو حضور باعث رحمت ہیں، رحمت عالم ہیں اور آقائے نعمت ہیں، ان کا آپ کو وارث بنایا. آگے لکھتے ہیں وصلی اللہ تعالیٰ علی ابیک وعلیک وعلی کل من انتمى الیک وبارک وسلم وشرف وکرم، اور اللہ تعالیٰ رحمت نازل فرمائے آپ کے باپ پر، یعنی یہاں حضور مراد ہو گئے، اور آپ پر اور ہر اس شخص پر جو آپ کی طرف منسوب ہو. ینتمی منسوب ہونا، آپ کی طرف منسوب ہو، اور
برکتیں اور شرافتیں اور کرامتیں نازل ہوں۔ آمین آمین یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔ اب آگے جو اعلیٰ جہاں نقل کرتے ہیں کہ جو عبارت پڑھی حضور غوث پاک کی، تو اس میں جو تھا من استغاث بی فی کربت کشفت عنہ، تو کیا یہ کشفت فعل مجہول ہے یا فعل معلوم ہے؟ کشفت عنہ، تو اس کے حوالے سے آگے حضرت ابو المعالی کی تحفہ قادری کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ حضرت ابو المعالی قدس سرہ العالی کی روایت میں الفاظ کریمہ کشفت و فرجت اور قضیت و بصیغہ متکلم معلوم ہے، تو وہ ان کا ترجمہ یوں فرماتے ہیں: عمر بزاز قدس سرہ می گوید کہ من شنیدم از حضرت شیخ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر بزاز قدس سرہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت شیخ یعنی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا کہ دور گردانم آن قربت استغاثہ کند، اگر کشفت عنہ دور گردانم آن قربت را ازو، کہ جو مجھ سے استغاثہ کرتا ہے تو میں اس کی تکلیف دور کرتا ہوں، یعنی صیغہ متکلم۔ وہر کے در شدت بنام من ندا کند فرجت عنہ، خلاص بخشم اورا ازاں شدت، اور جو کسی شدت میں مجھے ندا کرتا ہے تو میں اس کی اس مصیبتوں سے خلاصی اور نجات دلاتا ہوں۔ وہر کے در حاجت توسل بمن کند در حضرت جل و علا قضیت لہو، یہاں بصیغہ متکلم یعنی حاجت اورا بر آرم، میں اس کی حاجت پوری کرتا ہوں۔ تو یہ متکلم کی صیغے یہ تشریح ہو گئی حضرت ابو المعالی کی۔ علامہ علی قاری بعد ذکر روایت فرماتے ہیں کہ وقت جرب ذالک مرارن، جربہ ہونا چاہیے، اگر اپنی طرف اشارہ کر رہے ہیں تو پھر فعل معلوم ہو، اور اگر عام بات کر رہے ہیں تو پھر یہ فعل مجہول ہوگا۔ وقت جرب ذالک مرارن، کہ بے شک یہ تجربہ بار بار کیا گیا، فسخہ تو ٹھیک اترا، یعنی یہ بار بار تجربہ کیا گیا ٹھیک اترا، تو یقیناً یہ مولا علی قاری اپنی بات کر رہے ہیں کہ یا اپنے سامنے اپنے مشاہدے کی بات کر رہے ہیں کہ یہ غوث پاک کا یہ جو فرمان ہے اس کے مطابق عمل کیا گیا، 2 رکعت نماز نفل اور پھر 11 قدم بغداد شریف کی طرف چل کے اور پھر اپنی حاجت کا ذکر کرنا، اور وہ حاجت پوری ہوئی۔ تو وقت جرب ذالک مرارن، بے شک یہ تجربہ بار بار کیا گیا، فسخہ ٹھیک اترا، رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ تعالیٰ کی رضا ہو شیخ پر یعنی غوث اعظم پر۔ اب اس کے بعد اعلیٰ فرماتے ہیں کہ فقیر غفر لہو نے اس نماز مبارک کی ترکیب و بعض نکات و لطائف غریب میں ایک مختصر رسالہ مسمى اظہار الانوار من سبا صلاۃ الاسرار، یہ 1305 ہجری میں تصنیف کیا، اس کا جو تاریخی نام ہے، اور اس کے ہر فعل کے ثبوت کو کافی، ہر جز کے احادیث کثیرہ باقوال ائمہ و حکم شریعہ سے اس بات وافی میں ایک مفسر رسالہ نفیسہ مشتمل بر فوائد جلیلہ مسمى انہار الانوار من جمع صلاۃ الاسرار، یہ بھی 1305 ہجری میں تصنیف فرمایا، اور یہ تاریخی نام ہے، جس کی خداداد شوکت قاہرہ دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ خود اعلیٰ حضرت اپنے اس رسالہ مبارکہ کی شان بیان کر رہے ہیں۔ وللہ الحمد، ایمان سے کہنا یہ وہی اولیاء ہیں جن پر تم یہ جیتا بہتان اٹھاتے ہو، مگر وہ تو حضرات اولیاء تمہیں منکر متعصب فرما ہی چکے، جیسا کہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی عبارت گزری، تم پر ارشادات اولیاء کا کیا اثر ہو، یعنی جو بھی منکر اور متعصب ہے اس کو فرما رہے ہیں کہ تم پر ارشادات اولیاء کا کیا اثر ہو، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ آگے فرماتے ہیں جو آخر میں فوائد نقل کیے اس رسالہ کے، ان فوائد سے پہلے فرماتے ہیں عنان قلم روکتے روکتے سخن طویل ہوا جاتا ہے، چند فوائد ضروریہ لکھ کر ختم کیا چاہیے۔ اب فوائد ضروریہ میں جو پہلا فائدہ وہ تو حضرت سفیان ثوری کی جو استفتاء میں حکایت کی طرف اشارہ کیا گیا تھا کہ انہوں نے یہ الفاظ کے، تو اس کو اعلیٰ حضرت نے یہاں مکمل لکھا، اور یہاں اس کی جو فتح العزیز سے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کی فتح العزیز سے پوری فارسی عبارت نقل کی، اور پھر یہ حکایت نقل کرنے کے بعد آپ نے اس پہ، تو میں فارسی عبارت کو چھوڑتے ہوئے یہاں آگے اس کا ترجمہ پڑھ دیتا ہوں کہ سفیان ثوری نے شام کی نماز میں امامت فرمائی، جب ایاک نعبد و ایاک نستعین پر پہنچے بے ہوش ہو کر گر پڑے، جب ہوش میں آئے تو لوگوں نے دریافت کیا
اے شیخ آپ کو کیا ہو گیا تھا؟ فرمایا جب ایاک نستعین کہا تو خوف ہوا کہ مجھ سے یہ نہ کہا جائے اے جھوٹے پھر طبیب سے دوا کیوں لیتا ہے، امیر سے روزی اور بادشاہ سے مدد کیوں مانگتا ہے؟ اس لیے بعض علماء نے فرمایا کہ انسان کو خدا سے شرم کرنی چاہیے کہ 5 وقت اس کے حضور کھڑا ہو کر جھوٹ بولتا ہے، مگر یہاں یہ سمجھ لینا چاہیے۔ اب یہاں شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی جو ہے نا اس کی عبارت کی حضرت سفیان ثوری کی اس کلام کی تشریح فرما رہے ہیں، مگر یہاں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ غیر اللہ سے اس طرح مدد مانگنا کہ اسی پر اعتماد ہو اور اس کو اللہ کی مدد کا مظہر نہ جانا جائے حرام ہے، اور اگر توجہ حضرت حق ہی کی طرف ہے اور اس کو اللہ کی مدد کا مظہر جانتا ہے اور اللہ کی حکمت اور کارخانہ اسباب پر نظر کرتے ہوئے ظاہری طور پر غیر سے مدد چاہتا ہے تو یہ عرفان سے دور نہیں اور شریعت میں بھی جائز اور روا ہے، اور انبیاء اور اولیاء نے ایسی استعانت کی ہے، اور در حقیقت یہ استعانت غیر سے نہیں ہے بلکہ یہ حضرت حق سے ہی استعانت ہے۔ تو دیکھیں یہ حضرت شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی نے حضرت سفیان ثوری کا جو کلام تھا اس کی تشریح فرما دی کہ ایسے نہیں ہوتا کہ آپ مشائخ کے کلام کو آپ اپنی عقل کی کسوٹی پر پرکھنا شروع کر دیں، بلکہ مشائخ کا کلام اہل علم ہی سمجھتے ہیں اور اس کی تشریح وہی ہوتی ہے جو حقیقی تشریح ہوتی ہے۔ اس پر اب اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ مخالف صاحب نے دیکھا کہ حکایت اگر صحیح طور پر نقل کریں تو ساری کلی کھلی جاتی ہے، طبیبوں سے دوا چانی، امیروں سے نوکری مانگنی، بادشاہوں سے مقدمات وغیرہ میں رجوع کرنا سب شرک ہوا جاتا ہے جس میں خود بھی مبتلا ہیں، لہٰذا از طبیب دوا وغیرہ الفاظ کی جگہ یوں بتایا کہ غیر حق سے مدد مانگوں۔ تو یہ انہوں نے یعنی قط و برید کی، مجھ سے زیادہ بے ادب کون ہوگا، تاکہ جاہلوں کے بہکانے کو اسے بزور زبان حضرات انبیاء اولیاء علیہم السلام والثناء سے استعانت پر جمائیں اور آپ حکیم جی سے دوا کرانے، نواب راجہ کی نوکریاں کرنے، منصف ڈپٹی کی یہاں نالشیں لڑانے کو الگ بچ جائیں۔ سبحان اللہ، کہاں وہ تبتل تام و اسقاط تدبیر و اسباب کا مقام جس کی طرف امام رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس قول میں ارشاد فرمایا، جس کے اہل مریض ہوں تو دوا نہ کریں، بیماری کو کسی سبب کی طرف نسبت نہ فرمائیں، عین مارکہ جہاد میں کوڑا ہاتھ سے گر پڑے تو دوسرے سے نہ کہیں آپ ہی اتر کے اٹھائیں، اور کہاں مقام شریعت مطہرہ و احکام جواز و منع و شرک و اسلام، مگر ان ذی ہوشوں کے نزدیک کمال تبتل و شرک متقابل ہیں کہ جو اس اعلیٰ درجہ انقطاع ماض و تفویض تام پر نہ ہوا مشرک ٹھہرایا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ذرا آنکھیں کھول کر دیکھو، اسی حکایت کے بعد شاہ صاحب نے کیسی تصریح فرما دی، یعنی شاہ عبدالعزیز نے، کہ استعانت بالغیر وہی ناجائز ہے کہ اس غیر کو مظہر اون الہی نہ جانے بلکہ اپنی ذات سے اعانت کا مالک جان کر اس پر بھروسہ کرے، اور اگر مظہر اون الہی سمجھ کر استعانت بالغیر کرتا ہے تو شرک و حرمت بالائے طاق مقام معرفت کے بھی خلاف نہیں۔ خود حضرات انبیاء اولیاء علیہم السلام نے ایسی استعانت بالغیر کی ہے۔ تو اب اس میں نقطہ یہی ہے کہ جب بھی کوئی شخص کسی ہستی سے استعانت کر رہا ہے تو کیا اس کو مددگار، حقیقی مددگار سمجھ رہا ہے، یا اس کو اللہ کی مدد کا مظہر سمجھ رہا ہے کہ مجھے مدد تو اللہ کی پہنچے گی لیکن وہ اس ہستی کے وسیلے سے ذریعے سے پہنچے گی، یہ ہستی اس اللہ کی مدد کا مظہر جائے اظہار بنے گی۔ تو یہ دو صورتیں، تو اس میں پہلی صورت تو حرام ہے، اور دوسری یہ صورت کہ کسی ہستی کو سے استعانت اس طور پر کرنا کہ وہ اللہ کی مدد کا مظہر ہے، مظہر اون الہی ہے، تو یہ بالکل جائز ہے۔ آگے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مسلمانوں، مخالفین کے اس ظلم و تعصب کا ٹھکانہ ہے کہ بیمار پڑیں تو حکیم کے دوڑیں، دوا پر گریں، کوئی مارے پیٹے تو تھانے کو جائیں، رپٹ لکھائیں، ڈپٹی وغیرہ سے فریاد کریں، کسی نے زمین دبا لی یا تمسک کا روپیہ نہ دیا تو منصف صاحب مدد کیجیو، جج بہادر خبر لیجیو، نالش کریں، استغاثہ کہیں، غرض دنیا بھر سے استعانت کریں، اور حسر ایاک نستعین کو اس کے منافی نہ جانیں۔ ہاں، انبیاء و اولیاء علیہ السلام سے استعانت کی اور شرک آیا، یعنی عجیب بات ہے، ان کاموں کے وقت آیت کا حسر کیوں نہیں یاد آتا؟ وہاں تو یہ ہے کہ ہم خاص تجھی سے استعانت کرتے ہیں،
کیا مخالفین کے نزدیک خاص تجی میں بید، حکیم، تھانے دار، جمعدار، ڈپٹی، منصف، جج وغیرہ سب آ گئے کہ یہ اس اثر سے خارج نہ ہوئے؟ یا معاذ اللہ، آیا کریمہ کا حکم ان پر جاری نہیں؟ یہ خدا کے ملک سے کہیں الگ بستے ہیں؟ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، ملک بھی ہو سکتا ہے، یعنی یہ خدا کے ملک سے کہیں الگ بستے ہیں، اور ملک یعنی اس کی ملکیت۔ غرض مخالفین خود بھی دل میں خوب جانتے ہیں کہ آیا کریمہ میں مطلق استعانت بالغیر کی اصلاً ممانعت نہیں، نہ وہ ہرگز شرک یا ممنوع ہو سکتی ہے، بلکہ استعانت حقیقیہ ہی رب العزت جل وعلا سے خاص فرمائی گئی ہے، اور اس کا اختصاص کسی طرح حضرات انبیاء اولیاء علیہ السلام سے استعانت جائزہ کا منافی نہیں ہو سکتا، مگر عوام بیچاروں کو بہکانے اور محبوبان خدا کا نام پاک ان کی زبان سے چھڑانے کو دید و دانستہ قرآن و حدیث کے معنی بدلتے ہیں۔ تو بات کیا کہ سر کی کھلی اور دل کی بند ہیں، پاؤں تلے کی نظر آتی ہے۔ حکیم جی کو علاج کرتے، تھانہ دار کو چوریاں نکالتے، نواب راجہ کو نوکریاں دیتے، ڈپٹی منصف کو مقدمات بگاڑتے سنبھالتے آنکھوں دیکھ رہے ہیں، ان کی امداد و اعانت سے کیوں کر منکر ہیں؟ اور حضرات علی انبیاء و اولیاء علیہ السلام سے جو باطن و ظاہر قاہر و باہر مدد دیں پہنچ رہی ہیں، وہ نہ دل کے اندوں کو سوجیں اور نہ ہی اپنے نصیبے میں ان کی برکات کا اثر سمجھیں، پھر بھلا کیوں کر یقین لائیں؟ جیسے معتزلہ خذلہم اللہ تعالیٰ کہ ان کے پیشوا ظاہری عبادتیں کرتے کرتے مر گئے، کرامات اولیاء کی اپنے میں بوند نہ پائی، ناچار منکر ہو گئے، چوں ندی دند حقیقت رہے افسانہ زدن، جب انہیں حقیقت نظر نہیں آئی تو پھر افسانوں اور کہانیوں میں پڑ گئے اور سنانے لگے۔ پھر ان حضرات کو ڈپٹی منصف حکیم سے خود بھی کام پڑتا رہتا ہے، ان سے استعانت کیوں کر شرک کہیں؟ ما ہذا، یعنی اس کے باوجود ان لوگوں سے کوئی کاوش بھی نہیں، یعنی کوئی ان سے کوئی انہیں تکلیف بھی نہیں، دل میں آزار تو حضرات انبیاء اولیاء علیہم افضل الصلاۃ والثناء سے ہے، ان کا نام تعظیم و محبت سے نہ آنے پائے، ان کی طرف کوئی سچی عقیدت سے رجوع نہ لائے، بس یہ چاہتے ہیں، اور یہ ان کی اندر کی حقیقت یہ ہے۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، یہ آخر میں قرآن پاک کی آیت نقل کی۔ اس کے بعد ایک اور فائدہ مہمہ یہ نقل کیا، اور پھر اس کے بعد ایک اور فائدہ لکھا جو اسی کے ضمن میں آیا، تو ہم نے خلاصہ اس رسالہ کا بیان کر دیا ہے۔ باقی شیخ سعدی کا جو شعر استفتاح میں نقل تھا اور کچھ اس سے منسلک باتیں، وہ انشاءاللہ یہ رمضان مبارک سے ہٹ کر کسی ایک ویڈیو میں برکات الامداد کا آخری میں جو فوائد ہیں ان کا خلاصہ بیان کر دیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔